دوستان محترم، آج میں آپ کو بتاؤں گا سورہ علم نشرح کے بارے میں، اس کے وظیفے اور اس کے فائدے، اس کی فضیلتیں۔ سب سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ دوستان محترم، سورہ علم نشرح قرآن پاک کی 94ویں سورہ ہے، یعنی 94ویں سورہ ہے، جس میں کل 8 آیتیں ہیں۔ اسے سورہ علم نشرح بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی پہلی آیت علم نشرح لک صدرک سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے سکون اور راحت کا پیغام دیا۔ سورہ کا مطلب کیا ہے؟ اس سورہ میں اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے آپ کا سینہ دل کو کھول دیا، آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا، آپ کی شہرت بلند کر دی، اور یہ بھی بتایا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پیغام مشکلیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی اگر آپ کے سامنے مشکل پیدا ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ظاہر نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کام کاج کر رہے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ آپ کو مشکلات پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، صرف تھوڑے وقت کے لیے۔ ہر تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہ بھی یہ دیکھیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم مصیبت میں رہتے ہیں، مشکلوں میں رہتے ہیں، تو آپ کو تکلیفیں بہت ملتی ہیں، آپ بس مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ قرآن پاک کی ان باتوں پر بھی غور و فکر کریں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہ دیکھیے، مشکل کے بعد آسانی ضرور ہے۔ آپ لوگ اللہ پر اعتماد کرتے رہیں، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ یہ سورہ وظیفے کے لیے بہترین ہے۔ اداسی، ڈپریشن اور چنتا میں راحت دیتی ہے، دل سے غم اور مایوسی نکالتی ہے، کاروبار، روزگار اور رزق میں برکت لاتی ہے، قرض سے چھٹکارا پانے کے لیے اثردار ہمت اور سکون دیتی ہے تاکہ انسان ہار نہ کھائے۔ وظیفے کا طریقہ مقصد کے حساب سے: نمبر 1، دل کی پریشانی اور اداسی کے لیے وضو کر کے اکیلے میں بیٹھیں، 7 بار سورہ انشراح پڑھیں، ہر بار پڑھنے کے بعد دونوں ہتھیلیوں پر پھونک کر ماریں اور چہرے پر پھیر لیں۔ دل میں دعا کریں، یا اللہ میرے دل سے غم اور پریشانی نکال دے اور مجھے سکون عطا کر۔ رزق اور برکت کے لیے فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، 41 بار سورہ انشراح پڑھیں، ہر بار پڑھ کر یہ واسع یا غنی یا رحمان 3 بار کہیں۔ پھر اپنے کاروبار یا روزگار کے لیے دعا کریں، قرض سے چھٹکارا پانے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد وضو میں بیٹھیں، 313 بار سورہ انشراح پڑھیں، پھر 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے قرض ادا ہونے کی دعا کریں۔ یہ عمل 11 دن تک لگاتار ضرور کر لیں۔ وظیفے کا وقت کیا؟ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن فجر کے بعد یا عشاء کے بعد بہتر ہے۔ کم سے کم 7 دن لگاتار کریں، زیادہ اثر کے لیے 40 دن کا عمل کر لیں۔ سورہ انشراح کا تفسیری فائدہ: نمبر 1، دل کا سکون۔ جب انسان بار بار اس سورہ کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں امید کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ یاد رہتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل حالات میں ہمت، کاروبار میں گھاٹا ہو، نوکری میں مشکل ہو یا گھر میں جھگڑے، یہ سورہ پڑھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ یہ سورہ پڑھنے سے دل کو طاقت بھی ملتی ہے۔ برکت کا وعدہ: رزق میں تنگی ہو تو اس سورہ کا وظیفہ برکت لاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہر پریشانی کے بعد راحت ہے۔ قرض سے نجات: کئی بزرگوں نے تجربہ کیا ہے کہ 313 بار سورہ انشراح کا وظیفہ کر چکانے میں مدد کرتا ہے۔ ڈپریشن اور چنتا کا علاج: دوا کے ساتھ اگر یہ سورہ روز پڑھی جائے تو ڈپریشن کے مریض کو دل کا سکون ملتا ہے۔ کچھ اہم باتیں: وظیفے کے دوران نیت صاف ہونی چاہیے، گناہ سے بچیں اور نماز کی پابندی کریں۔ وظیفے میں جلد بازی بالکل بھی نہ کریں، صبر سے کام لیں، جتنا ہو سکے عمل کے دوران صدقہ دیں۔ دوستان محترم، آپ اس عمل کو ایک بار اپنی زندگی میں اپنا کر دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس عمل کو اپنائیں گے، آپ کی جتنی مشکلات ہیں، جتنی پریشانی ہیں، آپ کو کسی بات کی چنتا ہوتی ہے،
آپ کو اپنے مستقبل کو سوچ سوچ کے چنتا ہوتی ہے، پریشانی آتی ہیں، تو دوستان محترم بس آپ لوگ اس پر امید رکھیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن مقدس میں تو ارشاد فرماتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہے۔ تو آپ لوگ کیوں مایوس ہیں، کیوں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے بندو تم مجھ سے مانگو، اللہ سے مانگو، دنیا والوں سے مت مانگو بالکل بھی، کیونکہ اکثر ہم کوئی بھی اپنے جو مشکلات ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، گھر کی پریشانیاں، وہ ہم اوروں سے بیان کرنے لگتے ہیں، یعنی لوگوں سے بیان کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا ایسا مسئلہ ہے ویسا مسئلہ ہے۔ تو یہ لوگ تمہارا صرف باتیں سن کر مذاق بنانے والے ہیں، تمہیں فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ یہ باتیں سب اپنے اللہ کی بارگاہ میں کہا کرو، اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کیا کرو، اس سے معافی مانگا کرو، اس کے سامنے ساری باتیں بتایا کرو، اور اس کے سامنے دعا کرا کرو ہاتھ اٹھا کر کے، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس عمل کو اپنا کر دیکھیں، آپ کو ایسا فائدہ حاصل ہوگا، آپ خود کہیں گے کہ مجھے بہت زیادہ اس سے سکون ملا۔ آئیے سورہ انشراح کو سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے سرفراز کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان جنت تک کی رسائی دی، پہاڑوں اور لوح کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فرمانبردار کر دیا، جنات، انسان اور تمام حیوانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے، تو مجھے کس شرف اور کرامت سے خاص فرمایا۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی جس میں گویا کہ ارشاد فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کے خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا، تاکہ اس کی لذت، امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے۔ آسمانی وحی کو اٹھانا آپ کے دل پر آسان ہو جائے، اللہ تعالی کی طرف رغبت دینے کی تبلیغ کرنے پر آنے والے مصائب کو برداشت کر سکیں، اور ان خوبیوں اور کرامتوں کی بدولت آپ کو وہ مقام حاصل ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کو اس سے کچھ نسبت نہ رہے۔ اور اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان تک رسائی عطا کی ہے، تو آپ کو اس غم سے نجات دی جو آپ کے پشت پر بہت بھاری تھا، اور آپ کو لامقام میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا، یہاں تک کہ ہم میں اور آپ میں ہماری شایان نزول 2 کمانوں کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور آسمانوں کی پوری سلطنت میں آپ کی قربت اور منزلت کا شہرہ ہو گیا۔ اگر ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے، تو آپ کو علم علوی یعنی آسمانوں پر قدرت دی ہے کہ وہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اور آپ کے سپاہیوں کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور